روایتی اور جدید اقدار کے درمیان کشمکش میں جکڑا ہمارا معاشرہ مختلف تضادات کا مجموعہ ہے۔ یہاں روایات میں جکڑے دقیانوسی خیالات کا مقابلہ انفرادیت، مساوات اور آزادی رائے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ آج کا پاکستانی معاشرہ صنفی، مذہبی یا معاشرتی امتیاز سے بالاتر ہو کر سب کو پہچان دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اب بھی معاشرے میں ایسے طبقات موجود ہیں جن کو ان کی پہچان کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور انہیں پسماندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ٹرانسجنڈر کمیونٹی، افراد باہم معذوری اور مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد عموماً ملتے جلتے مسائل کا سامنا کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ معاشرے کے ان تینوں گروہوں کو ہی ان کی پہچان کی بنا پر آگے بڑھنے اور معاشرتی ترقی کے مواقع سے فائدہ اٹھانے سے محروم رکھا جاتا ہے۔ شناخت سے محرومی ان طبقات میں یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ وہ معاشرے کا حصہ ہی نہیں۔ جب ایک ٹرانسجنڈر فرد کو باعزت روزگار کے مواقع نہ ملے، ایک فرد باہم معذوری کو سرکاری عمارت تک رسائی کا راستہ نہ ملے یا ایک مذہبی اقلیت سے تعلق رکھنے والے فرد کو حفاظت کا احساس نہ مل سکے، تو نہ صرف یہ سب افراد خود کو غیر محفوظ اور تنہا محسوس کریں گے، بلکہ معاشرہ بھی عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ میرا نام ہے حمیرہ رانا اور عوامی مسائل کے اس سلسلے میں صدائے عوام میں آج ہمارا موضوع گفتگو ہے مذہبی اقلیتوں، ٹرانسجنڈرز اور معذور افراد کے مسائل، کیونکہ محرومی مجبوری نہیں۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے معزز مہمان زاہد عبداللہ صاحب، فارمر فیڈرل انفارمیشن کمشنر رہے ہیں، CPDI کے ایڈوائزر ہیں، معلومات تک رسائی کے حوالے سے گزشتہ 18 سال سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، معذور افراد کے حقوق کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ریم شریف۔ ریم نہ صرف ٹرانسجنڈر رائٹس ڈیفینڈر ہیں بلکہ حکومت پاکستان کی سینئر مینجمنٹ پوزیشن پر بھی تعینات ہیں، اور انہوں نے 2020 میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی ٹرانسجنڈر پولیس آفیسر کا اعزاز بھی اپنے نام کیا ہے۔ ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں نسیم اینتھونی صاحب، اقلیتی برادری کے لیے بیش بہا خدمات سر انجام دی ہیں اور ہیومن رائٹس میکنزم میں ان کا تجربہ 14 سالوں پر محیط ہے۔ NCHR ایڈوائزری کونسل آف نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس پنجاب چیپٹر کے ممبر بھی ہیں۔ میرے معزز مہمانوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں زاہد عبداللہ صاحب آپ سے۔ 32 سال تک آپ نے دنیا کی رعنائیاں دیکھی، رنگینیاں دیکھی، اس کے بعد قدرت کو کچھ اور منظور تھا، اور 22 سال سے اللہ تعالیٰ کے امتحان سے آپ بڑی کامیابی کے ساتھ سرخرو ہو کر نکل بھی رہے ہیں۔ یہ جو ٹرانزیشن پیریڈ تھا بہت ڈیفینیٹلی آپ کے لیے مشکل بھی ہوگا، کیسے دیکھا، کیسے پایا، اور کیا اب آپ سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ بہت شکریہ، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ بیسیکلی ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے شروع سے ہی نظر آتا تھا، لیکن کم نظر آتا تھا۔ جس طرح کوئی پائپ میں دیکھتا ہے تو ریسٹرکٹیڈ ایریا میں نظر آتا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے اسی طرح نظر آتا تھا اور رات کو بالکل نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن میں نے پہلا ماسٹرز جو تھا انگلش لٹریچر میں وہ خود سے لکھ پڑھ کے کیا، آئی کوڈ ڈرائیو ایز ویل، اور لیکن مجھے 20 سال کی عمر میں جب ڈاکٹر کے پاس گیا ایک مرتبہ کہ یہ جو میرا کم نظر آنا ہے اس کا علاج ہو سکے، تو انہوں نے مجھے چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ یہ جو آپ کی بیماری ہے ریٹنائٹس پگمنٹوزا اس کا نام ہوتا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ آئی واز ویری ینگ 20، تو کہتے ہیں بیٹا یہ جو آپ کی آئی ڈس ہارڈر ہے، یہ اس میں آپ کی یہ نظر ابھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ چلی جائے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں 10 سال میں چلی جاتی ہے، کچھ میں 20 سال 30 سال نا۔ تو نیچرلی آئی واز ویری ڈیوسٹیٹڈ، بڑی پریشانی ہوئی، لیکن پھر میں ان دنوں پڑھ رہا تھا ایک کتاب برٹرینڈ رسل کی، تو اس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ سب کو مسئلہ ہوتا ہے کبھی نہ کبھی زندگی میں، تو مسئلے کے بارے میں ہر وقت نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ایک ہی مرتبہ بیٹھ کر
سوچ لینا چاہیے کہ اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے. خود سمجھ نہ آ رہا ہو تو کسی دوست سے مشورہ کر لیں یا کسی ایسے شخص سے جس پہ آپ کا بھروسہ ہو. تو مجھے اب سمجھ آ گئی کہ یہ تو واقعی اس کا کوئی حل نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اس کو طاری رکھنا چاہیے. تو جب کبھی نظر اگر جائے گی تو پھر دیکھ لیا جائے گا, لیکن ابھی جتنی ہے اس کے ذریعے سے مجھے جتنا میں انجوائے کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر کی پریڈکشن جو ہے وہ صحیح ثابت ہوئی, اور 10 سال بعد 98 میں میری نظر آہستہ آہستہ میں نے فیل کیا کہ کم ہو رہی ہے, اور اٹ واز اے پروسیس ناٹ این ایونٹ کہ سڈنلی ہو جائے. تو تقریباً 4 سال میں جتنی بھی تھی وہ چلی گئی. لیکن آئی واز ویری لکی ان دا سینس کہ جب نظر جا رہی تھی تو میں ہمیشہ دنیا میں لوگوں کو 2 میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے, اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی بھی آپ ان کو حل دیں تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا. تو میں نے پھر 98 آنورڈ جب نظر جا رہی تھی تو سافٹ ویئرس کی مدد سے پڑھنا شروع کر دیا. ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی تھی, اور اسی سے پھر میں نے سیکنڈ ماسٹر بھی کیا ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں, اور اس کے بعد پھر میں نے آئی ہیو ریٹن ڈزنز آف آرٹیکلز ان انٹرنیشنل ڈیلیز, باہر کے ممالک میں کانفرنسز جو تھی رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے, خاص طور پر پاکستان میں جو قوانین بنوائے گئے اس میں بھی میری کچھ کنٹریبیوشن رہی. اور اسی کی ریکگنیشن میں پھر مجھے گورنمنٹ نے 2018 میں جب یہ ہمارا وفاقی قانون بنا تو پاکستان انفارمیشن کمیشن میں مجھے انہوں نے فیڈرل انفارمیشن کمیشنر بھی بنایا. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ چیلنجز ہم سب کو ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ نے رہنا ہوتا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ آپ مسئلوں کا حل نکالیں اور آگے دیکھیں کہ کیسے چلنا چاہیے. صحیح فرمایا ہے. ریم شریف صاحبہ, ہم دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو اپروچ اگر انسان اپنا لے تو کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. اب ہم اس سے پہلے کہ ٹرانسجینڈر افراد کے بارے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں, تو سب سے جو پہلا امپورٹنٹ کویسچن یہی بنتا ہے کہ آپ, کیونکہ ٹرانسجینڈر افراد کے ایک صف میں تھیں, وہاں سے آپ نے ماڈسٹی کا راستہ اپنایا. کیا سوچ تھی جو یہ تبدیلی کا باعث بنی؟ اتار چڑھاؤ دیکھے, کیا کھویا کیا پایا, اپنوں نے ساتھ دیا, کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ حمیرہ, سب سے پہلے تو آپ نے سب سے جو اپنے پروگرام کے آغاز میں ہمیں اسلام بولا تھا اس کے لیے وعلیکم السلام. ٹرانسجینڈر افراد, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا جرنی آف اے ون پرسن. ٹرانسجینڈر افراد کا یہ تحفہ ہے کہ جب ڈکلیریشن ہوتی ہے کہ آپ مختلف ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ آپ جس طرح سے مجھے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں میں ویسے نہیں ہوں, میں مختلف ہوں آپ کی سوچ کے, تو پہلا تحفہ تو یہ ملتا ہے کہ آپ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. وہ ڈکلیریشن, وہ جو اظہار کا آپ کو ایک, اور ہر خواجہ سرا اور ٹرانسجینڈر فرد کے ساتھ یہ ہوتا ہے. سو اسی طریقے سے جو ہے وہ 2009 کے اندر میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی, تو میں نے بتایا کہ میں ایک ٹرانسجینڈر خاتون ہوں, اور جس طرح سے آپ مجھے سمجھتے ہیں میں ویسے نہیں ہوں. کس کو بتایا آپ نے؟ اپنے والدین کو, اپنی فیملی کو. نکالے جو جاتے ہیں وہ گھر سے ہی نکالے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اور طرح کی مشکلیں شروع ہوتی ہیں. تو لیکن سادے لوگ تھے میرے گھر والے, اور پاکستانی ہمارے جو والدین ہیں وہ اتنے شاید ان کو ڈائیورسٹی کے بارے میں شاید کہ اٹ از کنفرمڈ کہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ ٹرانسجینڈر ہے کیا. آپ نے ایک ٹپیکل لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے کہ اچھا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں, مائنڈ سیٹ ہے. سو جب آپ کا بچہ ٹرانسجینڈر خود کو بتاتا ہے تو آپ بکھلا جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یا یہ کیا کہہ رہی ہے. سو اسی کے اوپر گھر سے نکالی گئی, انجینئرنگ یونیورسٹی سے دھتکاری گئی, وہاں بھی سسٹین نہیں کر سکی, تیسرے سال میں تھی, اور لوگ مجھے بہت سا جو ٹارگٹ ہے وہ کرتے تھے. یہ کہا جاتا تھا کہ میرا مذہب سے تعلق نہیں ہے, یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لعنتی لوگ ہیں, یہ کہا جاتا تھا کہ یہ دھکے دیے جاتے تھے. اور پھر آپ ایک انسان ہوتے ہیں نا, آپ کی ایک ویل بینگ ہے, آپ کی ویل بینگ پہ وہ آتا ہے. اور میری بھی جو ہے وہ ذہنی صحت کے اوپر
نقصان پہنچا اور میں اپنی جو ذہنی میری جو نفسیات تھی اس کو میں سسٹین نہیں کر سکی. عزت نفس کو جھٹکا لگ گیا. جی عزت نفس کے علاوہ آپ کی جو سوچ سمجھنے کی ایک طاقت ہوتی ہے وہ مجروح ہوتی ہے. ٹھیک. آپ ہیومیلیٹ ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں 1 سال تک جو ہے بیڈ پیرالائز تھی. I couldn't able to move my any part of the body. اور گھر سے نکالے جانے کے بعد جو ہے وہ انجینئرنگ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد کس طرح سے جو ہے وہ پورا ایک لمبا سفر تھا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے آگے جانا ہے, پیچھے جانا ہے, دائیں جانا ہے, سیدھے ہاتھ پہ جانا ہے, یہ کہاں جانا ہے. آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے, آپ کے پاس ہنر نہیں ہے, آپ کے پاس صرف 3 شعبے سوسائٹی چھوڑ رہی ہے کہ یا تو بھیک مانگ لو سگنل پہ جا کے, یا اگر پیارے ہو تو ناچ لو, وہاں سے پیسے آ جائیں گے, اور اگر اور بھی پیارے ہو تو جسم فروشی کر لو. تو یہ کہ مطلب اس طرح کی 3 طرح کی صورتحال ہے نا. تو اس میں صرف جیسے زاہد صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ 2 طرح کی سچویشنز ہوتی ہے. یا تو جو ہے وہ آپ مسئلے کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس میں یہ مسئلہ یہ نہیں ہو سکتا, یا تو آپ سلوشنز کے اوپر بات کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ پلاننگ سے نہیں ہوتا, آپ چنے جاتے ہیں ان چیزوں کے لیے. خدا تعالیٰ آپ کو چنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آٹومیٹکلی راستے بنتے ہیں. وہ یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی, رومی نے کہا تھا نا کہ یقین کر کے اندھیرے کمرے میں آپ پیر رکھیں کہ زمین آپ کے پیر کے نیچے ہوگی تو ہوگی. سو وہ یقین تھا جس نے ریم کو منفی صورتحال سے نکال کے مثبت صورتحال میں پہنچایا. اور ٹریڈیشنل جو کمائی کے ذریعے ہیں خواجہ سرا اور ٹرانسجنڈر افراد کے, ان میں نے خود کو موجود نہیں پایا. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میں ایک ڈگنیفائڈ زندگی میں موجود ہوں. ماشاءاللہ, اور باعث تقلید بھی بنے گی دوسروں کے لیے. جی نسیم اینتھنی صاحب, مائنورٹیز کی ہم بات کرتے ہیں. آئین پاکستان جو ہے وہ اقلیتوں کو پورے مساوی حقوق دے رہا ہوتا ہے. حکومت نے مذہبی اقلیتوں کے لیے بڑے کام کیے ہیں, بڑے میکانزمز انہوں نے قائم کیے ہیں, چاہے وہ مخصوص نشستوں کی بات ہو یا پھر قانونی تحفظات کی بات ہو, شکایات کے ازالے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہو. آپ کا ادارہ اس حوالے سے کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے؟ بہت مہربانی. ایک تو یہ ساری گفتگو کے لیے, تو جہاں تک بات ہے مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے, تو یہ جو باقی 2 ساتھیوں نے گفتگو کی ڈائیورسٹی کی, تو پاکستان کا جو خطہ ہے وہ پوری دنیا میں جو پہچانا جاتا ہے وہ اپنی ڈائیورسٹی کی وجہ سے ہی پہچانا جاتا ہے. ہمارے ہاں مختلف زبانیں بولنے والے, مختلف مذاہب رکھنے والے اور مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے وہ موجود ہے. جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ریاست نے بہت کچھ جو ہے وہ دے دیا, سو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گریجولی جو ہے وہ چیزیں امپروو ہوئی. اور خاص طور پہ اگر آپ میرا پوچھیں نقطہ نظر, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیو ملینیم میں جب ہم انٹر ہوئے, تو جیسے ہی ہمارا سیاسی نظام چینج ہوا, ہم جوائنٹ الیکٹوریٹ میں آئے, سیپریٹ الیکٹوریٹ کو ختم کیا, تو اس کے بعد جو قربتیں تھیں وہ بڑی, جو فاصلے تھے وہ ختم ہوئے, اور لوگ ایک دوسرے کے قریب آئے. اور وہ ڈیروگیٹری ریمارکس جو پہلے ہمیں بہت سارے ہوٹلوں پہ, یہ حماموں پہ اور بہت ساری دکانوں پہ لکھے ملا کرتے تھے, اب وہ نہیں ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا سفر تھا وہ آہستہ آہستہ قبولیت کی طرف گیا. لیکن ابھی بھی یہ بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہیں جہاں پہ جو سوشل ایکسیپٹنس کا لیول ہے وہ اس طرح سے میچیور نہیں ہو پایا. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, جن میں سے ایک بنیادی وجہ پبلک سینسٹائزیشن ہے, اور ہمارا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا فوکس کم رہا اس انویسٹمنٹ پہ
جہاں پہ لوگوں کو شعور دیا جائے, جہاں پہ لوگوں کو نیشنل یونٹی یا سوشل کوہیژن کی بات بتائی جائے. تو ہم نے اپنے سیاسی نعروں میں کہیں مذہب کا استعمال کیا, کہیں فرقے کا استعمال کیا, اور کہیں ہم نے جو اکنامک پالیسی فار دا ایلیٹ کلاس اس کا استعمال کیا. تو جب اس قسم کا ایک منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر ہمیں چیزیں بڑی ہی گڈمڈ سی نظر آ رہی ہوتی ہیں. کہیں ہم جو ہے وہ کسی ٹرانسجینڈر کو کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کی جو زبان فرق ہے, اس کا پہناوا فرق ہے. تو کہیں ہم افراد باہم معذوری کو سمجھتے ہیں کہ خدا نے ان کے ہاں کوئی کمی رکھ دی اور یہ جو ہے سزا ہیں, اور کہیں ہم مذہبی اقلیتوں کو پھر سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ ان کا تو یہاں پہ ہونا ہی نہیں چاہیے باقاعدہ تھا. طور پر امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے. زاہد عبداللہ صاحب, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصی افراد کے معاشی, معاشرتی, سیاسی اور مذہبی حقوق کیا ہیں. ویسے تو بلیک اینڈ وائٹ میں ہمیں سب کچھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس بلیک اینڈ وائٹ کے اوپر منوان عمل درآمد ہوتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ امپلیمنٹیشن میں کہیں فقدان ہے؟ پوری دنیا میں ایسا رہا ہے. ڈسیبلٹی کو آپ کو پتہ ہے کہ سزا کا نتیجہ بھی کہا جاتا ہے, جی, گناہوں کی سزا کہا جاتا ہے, اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو 1980s آنورڈ جو ہے دنیا بھر میں یہ مہم چلی کہ معذوری کے بارے میں جو لوگ جن کو کوئی معذوری نہیں ہے وہ نہ بتائیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے, بلکہ معذور افراد نے خود سے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا شروع کیا, اور انہوں نے بتایا کہ یہ ڈسیبلٹی جو ہے, معذوری جو ہے, آپ کی امپیئرمنٹس کی وجہ سے, چاہے وہ حسیاتی ہوں, چاہے وہ ذہنی ہوں, چاہے وہ جسمانی ہو. مثلا کسی کو نظر نہ آتا ہو, کوئی اس طریقے سے سن بول نہ سکتا ہو جس طرح ہم لوگ سنتے بولتے ہیں, یا چل پھر نہ سکتا ہو, تو اس کی وجہ سے وہ معذور نہیں ہوتا. بلکہ آپ نے جو معاشرے میں, چاہے اس کا وہ بلٹ انوائرمنٹ ہے, جیسے بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں, روڈز, فٹ پاتھس ہیں, یا جو معاشرتی سوچ ہے جو اس میں رکاوٹیں ہیں, وہ اصل میں لوگوں کو معذور بناتی ہیں. تو اس حوالے سے پھر ہم نے بھی جدوجہد شروع کر دی. میں نے 98 آنورڈس ایک کتاب بھی لکھی, ڈسیبلڈ بائی سوسائٹی, کہ معذور ہمیں یا جو ڈسیبل کرتی ہے وہ سوسائٹی کرتی ہے, نہ کہ ہماری امپیئرمنٹس. بلکہ میں اس کو تھوڑا سا آگے دیکھتا ہوں کہ معذوری مسئلہ جو ہے وہ صرف معذور لوگوں کا نہیں ہے. مثلا آپ ویسے تو کہیں گے کہ جی جو ریمپس ہوتی ہیں وہ ویل چیئرز کے لیے بنائی جانی چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ خالی ان کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. ہمارے ایلڈرلی بزرگ ہوتے ہیں, انہوں نے بھی ہاسپٹلز میں, بینکس میں جانا ہوتا ہے. جو 70-80 سال کا کوئی شخص ہے تو اس کے لیے بھی وہ ریمپ اگر اچھی بنی ہوئی ہے تو آسانی سے اندر داخل ہو سکے سیڑھیوں کے بجائے. اسی طرح اگر آپ جو یونیورسل ڈیزائن ہے, اپنی بلڈنگز کو, چیزوں کو اس طریقے سے بنائیں کہ سب استعمال کر سکیں. اب وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ معذور افراد کے لیے جو ویل چیئر یوزر ہیں ان کے لیے تو ہے ہی, لیکن وہ جو پریگننٹ لیڈی ہے اس کے لیے بھی آنے جانے میں آسانی ہوگی. تو یہ یونیورسل ڈیزائن کے مطابق اگر آپ جیسے اگر ایک کمرہ ہے, ہوٹل میں جاتے ہیں, واش روم ہے, تو اگر آپ نے اس کا جو واش بیسن ہے اتنا اونچا بنایا ہوا ہے کہ وہ بچہ بھی نہیں استعمال کر سکتا, لیکن اگر آپ نے نیچے بنایا ہوا ہے تو ویل چیئر یوزر بھی استعمال کر سکتا ہے, بچہ بھی استعمال کرتا ہے, اور کوئی 6 فٹ کا بندہ بھی استعمال کر سکتا ہے. تو یہ سوسائٹی کے اندر جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت تھی. لیجسلیشن اب آپ کے سوائے خیبر پختونخوا کے تینوں صوبوں میں اور فیڈرل سطح پہ موجود ہے. امپلیمنٹیشن کے بہت گیپس ہیں, اور اس کے حوالے سے سی پی ڈی آئی بڑا اچھا کام کر رہی ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ. اور اس میں جو آخری بات اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ 2022 میں بڑا اچھا قانون بنا پنجاب کی سطح پہ, جس میں ڈسٹرکٹ کے لیول پہ ڈی سی صاحبان جو تھے ان کے ذمہ لگایا گیا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ ویلفیئر اینڈ ریہیبلیٹیشن یونٹ ہوگا, جس نے پورے ڈسٹرکٹ کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کرنا تھا, جس نے ساری بلڈنگز کو ایکسیسیبل بنانا تھا. آپ حیران ہوں گی سن کر کہ وہ 2022 کا قانون ہے, سال 11 مہینے لگ گئے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے کہ یہ ڈی سی صاحبان کی ذمہ داری ہے وہ یہ کریں. اور وہ نوٹیفیکیشن 12 نومبر 2023 کو ایشو بھی ہوتا ہے. اس کے باوجود آج کی جو تاریخ ہے اس میں صرف 20 ضلعوں میں وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو سکا ہے.
تو وہ تھوڑے سے چیلنجز ہیں، لیکن اس حوالے سے میرے خیال میں معذور افراد کو خود بھی اور اس طرح کے جو سول سوسائٹی کے ادارے ہیں جیسے عوام پاکستان ہے اور لوگ ہیں، تو ہمیں مل کر کوشش کرنی ہوگی کہ یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ لے کر بات چلائی جائے، تاکہ جتنے بھی وہ ذہنی سطح پہ رکاوٹیں ہیں یا آپ کے بلڈ انوائرمنٹ میں ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ وہی والی بات ہم کر رہے ہیں کہ معاشرے میں بہت سارے چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو بھی مطلب ہر ایک کی نیچر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے مشکلات بھی ہیں جن کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے۔ نادرہ کی اگر ہم بات کریں تو نادروں میں تو ابھی راج کا جو عمل ہے وہ تو سٹارٹ ہو چکا ہے، لیکن ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں قانون کے حوالے سے ابھی بھی ٹرانسجنڈر کمیونٹی میں کوئی خدشات پائے جاتے ہیں؟ میں اگین زاہد صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ ہمارے ملک کے اندر قوانین تو موجود ہیں، لیکن ان قوانین کو عملی جامہ پہنانے کے پروسیسز قدرے سلو ہیں۔ آپ نے بات کی کہ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی میں رجسٹریشن کی، تو 2009 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس کے تحت ملک کے اندر خواجہ سرا افراد کو ریکگنائز کیا گیا ہے تھرڈ جینڈر، اور اس میں صرف خواجہ سرا لفظ استعمال کرنا بہتر نہیں رہے گا، یہ کیونکہ انکلوسیو لفظ نہیں ہے، اس کے لیے بہترین جو لفظ ہے وہ ٹرانسجینڈر پرسنز ہے۔ سو ٹرانسجینڈر پرسنز کو نادرہ نے خواجہ سرا مرد اور خواجہ سرا عورت کی حیثیت سے شناختی کارڈ بنانے شروع کر دیے ان کے، اور ہمیں جو ہے وہ پہچان مل گئی اس ملک کے اندر۔ ہمیں پہچان تو اس ملک کے اندر ملی، لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ 2009 کے بعد 2018 میں قانون سازی کی گئی، اور سب سے پہلے تو اس قانون کی میں تعریف کرنا چاہوں گی، The Transgender Persons Protection of Rights Act 2018، لاجواب قانون، جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی آپ کو۔ آپ کے اسلامک ریپبلک آف پاکستان نے فخر سے بتایا کہ ہم نے اپنے ملک کے جو یہ مختلف لوگ تھے ان کو ہم نے کس طرح سے انکلوڈ کرنے کے لیے ایک بہترین ایک مثالی قانون جو ہے، مثالی قانون سامنے لے کے آئے ہیں۔ اس قانون کی میں تعریف کروں تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو اپریشیٹ کرنے کے قابل ہیں۔ سب سے پہلے یہ قانون تعریف دیتا ہے کہ ٹرانسجنڈر پرسن ہے کون۔ زاہد صاحب نے جیسے کہ کہا، میں بار بار اس لیے زاہد صاحب آئیڈینٹی ہو جاتی ہے نا، آ رہی ہوں ایگزیکٹلی، کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز یا ڈفرینٹلی ایبل پرسنز کے جو مسئلے ہیں زیادہ جو ہے وہ تنازع میں نہیں ہیں، ہم ویسے ہی کچھ ہمارے بھی مسئلے ہیں۔ سو یہ کہ ہمیں پہچان تو ملی، اس قانون نے تعریف بھی دی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خواجہ سرا ہوتا کیا ہے۔ خواجہ سرا لوگوں نے ہی کہا، کہ ٹرانسجنڈر افراد نے ہی کہا کہ ہم سے پوچھیں، ہم بتائیں گے آپ کو کہ ٹرانسجنڈر کیا ہے۔ تعریف دیتا ہے یہ قانون، ریکگنیشن کا طریقہ بتاتا ہے یہ قانون، اور پھر اس کے اوپر مختلف بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی۔ اب اس میں ایک چیز جو میں اپریشیٹ کروں گی، کچھ جو سرکاری جو قدم تھے وہ سراہنے کے قابل ہے، جیسے کہ فیڈرل سے اگر میں شروع کروں تو یہاں پہ اسی قانون کے تحت پاکستان کا پہلا ٹرانسجنڈر پروٹیکشن سینٹر بنایا گیا، ڈیڈیکیٹڈ جگہ جو کہ ٹرانسجنڈر افراد کی سیکیورٹی، پروٹیکشن، ان کے حقوق کے حوالے سے ریہیبلیٹیشن پہ کام کر رہا ہے۔ پھر میں اگر پروونسز میں چلی جاؤں تو پنجاب میں 36 اسپیسیفک پولیس کے اندر ڈیسک بنائے گئے جو خواجہ سرا اور ٹرانسجنڈر افراد کو ہی مدد دیتے ہیں۔ آپ تو بلکہ پولیس آفیسر کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں۔ وہ 2020 کی بات تھا، ہاں 2020 میں، تو اس میں بھی بڑے چیلنجنگ قسم کی سچویشن ہوگی، لیکن آپ نے کوپ اپ کیا۔ پھر اس سچویشن کے اندر بھی جو ہے وہ دیکھیں، جو ٹرانسجنڈر افراد ہیں نا، ان کا ساتھ سس جینڈر افراد ہی بنتے ہیں۔ سس جینڈر افراد کون ہوتے ہیں؟ جو ٹرانسجنڈر نہیں ہیں، ٹھیک، یعنی کہ عام مرد و خواتین۔ سو پولیس نے ساتھ دیا تو یہ پاسبل ہو سکا، اگر پولیس ساتھ نہ دیتی تو یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ بالکل۔ سو مارجنلائزیشن
کے اندر موجود جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ساتھ بھی وہ لوگ دیتے ہیں جو پریویلیجڈ ہوتے ہیں. صحیح, ٹھیک. تھوڑی سی بات جو ہے وہ بڑھانا چاہوں گی کہ ملک کے اندر سندھ میں ہم نے دیکھا کہ ابھی ہمارے پاس 3 سے زیادہ جو ہے وہ خواجہ سرا لوگ پولیٹیکل پارٹیز میں جو ہے وہ موجود ہیں. انہوں نے لوکل الیکشنز جیت لی ہے. جی ہاں. خیبر پختونخوا میں بات کریں تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہیلتھ کا جو سیٹ اپ ہے وہ اسپیسیفک کرے علیحدہ جگہ خواجہ سرا اور ٹرانسجنڈر افراد کے لیے. بلوچستان کی میں بات کروں تو بلوچستان میں ہمارے پاس پہلی کانسٹیبل موجود ہے پولیس کی, اور اس کے علاوہ بلوچستان نے پوری تعلیم مفت کر دی ہے. سو ہمارے پاس اس قانون کی وجہ سے چیزیں مثبت انداز میں سامنے آنا شروع ہوئی. بالکل صحیح. لیکن یس یہ سلو پروسیس ہے. 2018 سے لے کے 2024 میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. شاید اس سے زیادہ کیا جا سکتا تھا. ریمارکیبل فیصلہ تھا یہ سپریم کورٹ کا, جنہوں نے آپ کو ایک شناخت دی, آئیڈینٹی دی. جی. ہم چلتے ہیں نسیم اینتھنی صاحب کی طرف. ایک مختلف شناخت رکھنے والے گروہ کو بھی ہم چیلنجز کی بات کر رہے ہیں. آپ کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے؟ اور ابھی ہم نے گزشتہ کچھ دنوں میں یہ بھی دیکھا کہ جو عدم برداشت ہے, اب لوگوں کے اندر ٹالرنس لیول بہت حد تک کم ہو چکا ہے. اقلیتوں کے خلاف تشدد اور امتیازی سلوک, اس کا رجحان اب کس طرح بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جڑاں والا واقعہ آپ کے سامنے ہے, اس کے دیگر اس سے ریلیونٹ اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں ماضی میں. تو اس رجحان کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں, نارملائز کر سکتے ہیں, تاکہ جو ایک عدم مساوات کی فضا ہے, یہ جو صنفی امتیاز کی فضا ہے, اس کو کسی طرح سے قابو میں ہم کر سکیں؟ تھینک یو سو مچ. ایک تو پہلے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ جڑاں والا انسیڈنٹ لے لیں, سیالکوٹ کا انسیڈنٹ لے لیں, سرگودا لے لیں, یا بھی ریسنٹلی سوات والا انسیڈنٹ لے لیں, یہ ایکشن نہیں, اب یہ تو جو ہے ریزلٹس ہیں. بالکل, یہ ہمارے آؤٹ کمز ہیں. تو یہ آؤٹ کمز جو ہیں یہ ہماری پالیسیز کے ہیں. یہ ہماری جو لیگل فریم ورک تھا اور اس میں جو ہم کمی برتی, کوتاہی برتی, اس کو پراپر طور پہ انفورس نہ کرنے کے ذریعے, اور ان اداروں کو پراپر جو ریسورسز ہے وہ ایلوکیشن نہیں کیے گئے, تو جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ آج جو ہم یہ چیزیں بھگت رہے ہیں گلی محلوں میں, یہ سارا وہ ہے. اگر ہم شروع سے ہی دیکھیں تو یہ پرسن بلونگنگ ٹو ریلیجیس مائنورٹی ابھی تک اپنی صرف اور صرف شناخت جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں کہ بھئی ہم ہجرت کر کے نہیں آئے, ہم پاکستانی ہیں, یہیں پہ پلے بڑے ہیں, یہیں کے باسی ہیں. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دوسرے ممالک کے نسبت اقلیتوں کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہو رہا ہو اس کو اس سے تعلق نہیں ہوتا کہ دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک. اگر ہم ساؤتھ ایشیا ریجن میں پاکستان میں ہونے والی ظلم کی داستانیں جو مذہبی اقلیتوں کے ساتھ جڑی ہیں اور اس کو جسٹیفائی کریں کہ نہیں ادھر تو بہت کم ہے اور ہمسائے ملک میں زیادہ ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں تو سمپل جو ہے یہی دیکھنا پڑے گا کہ ملک پاکستان کے اندر جو پاکستان کے شاعری ہیں, جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ آپ یہاں پہ برابر کے شہری ہیں, اور ان کا اگر ووٹ برابر ہے تو باقی معاملے برابر کیوں نہیں ہے, ان کے لیے جو پیشہ ہے وہ مخصوص کیوں کر دیا گیا. اگر کوئی بھی نان مسلم کمیونٹی سے کوئی کھانے والی ریڑھی لگا لے, کوئی نہیں لے گا اس سے, وہ گوشت بیچنے کا کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اب بہت ساری اور چیزیں ہیں کہ یہ اندازہ کیجئے کہ قرآن حفظ کرنے کے لیے جو ایڈیشنل مارکس ہیں اس میں کبھی بھی نان مسلم کمپیٹ نہیں کرے گا. ابھی جو گورنر صاحب نے نیا تحفہ دیا تھا کہ جناب یہ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے قرآن کی تعلیم لازمی, اب اندازہ کیجئے گا کہ نان مسلم کیسے پڑھے گا. اب تو بات اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ بچوں کو جب اسلامیت لازمی کی کتاب بیگ میں رکھی جاتی ہے تو وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بیگ نہ گرے, آپ گر جاؤ تو گر جاؤ. تو اب بہت بات آگے بڑھ چکی ہے, لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ریورس جایا نہیں جا سکتا. آگے بڑھنا ہے نا, آگے دیکھنا ہے, پازیٹیو اپروچ کی طرف جانا ہے. آپ نے جو بات کی جڑاں والا انسیڈنٹ کی, تو جڑاں والا کے انسیڈنٹ میں جہاں پہ ایک معاملہ یہ ہائی لائٹ ہوا کہ یہ جی فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے
چرچز کو جلا دیا. ہاں، وہاں پہ یہ بھی مسئلے ہمارے پاس موجود ہیں کہ مساجد کھول دی گئی کہ جناب آپ کا چرچ اگر انہوں نے جلایا ہے نالائکوں نے تو یہ مسجد کھلی آئیے آپ سنڈے کی ماس یہاں پہ ادا کیجیے. بہت سارے علاقوں میں جو گاؤں والے لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ یہ ہمارے علاقے کا چرچ ہے. اچھا نسیم صاحب، آپ ہی کی بات کو میں آگے لے کے چلوں. جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں، اگرچہ ہم نے بہت جگہ پہ دیکھا کہ انڈرسٹینڈنگ، کوآپریشن، کوآرڈینیشن بھی ہوتی ہے مسلمس نان مسلمس کی. آپ کے خیال میں ایسا نہیں لگتا کہ کوئی اور ایسے شرپسند عناصر ہیں جو جان بوجھ کے پاکستان کے امن کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو لوگ وہاں پہ بس رہے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان ایک متنفر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کر دیا جائے، فضا کو جو ہے وہ بالکل بے سکون کر دیا جائے؟ آپ کے ذہن میں کبھی یہ پوائنٹ آتا ہے؟ یہ پوائنٹ آتا ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو کبھی بھی ایکسٹرنل جو فیکٹرز ہیں اس کے ساتھ نہیں جوڑتے. ہم تو اس کو ہمیشہ جو ہوتی ہے نا لیک آف اٹینشن آف لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہم ہمیشہ اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. اور یہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے سے جان چھڑانے کے لیے یہ بہت آسان حل ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ بیرونی طاقتوں سے جوڑ دیں. بیرونی طاقتیں، مجھے پتہ ہے نا کہ ہم جب فیصل آباد کے اندر ہی موو کر رہے ہوتے ہیں تو کتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہوتی ہے، تو پھر کیسے ایسے کیمیکلز آ جاتے ہیں، کیسے ہزاروں کا مجمع ایک دم سے اکٹھا ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، بہت ساری یہ چیزیں ڈیبیٹیبل بھی ہیں، ڈیبیٹیبل بھی ہیں، لیکن کریں گے مزید بھی بات. لیکن دیکھیے جو ہم کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے ہی محلے کا نتھو خیرو یہ سارے ہوتے ہیں، اور مسجد میں اعلان ہوتا ہے، مسجد کا اسپیکر استعمال ہوتا ہے، اور اس ساری سچویشن کو انجوائے جو کرتے ہیں وہ پھر ہمارے ہمسائے ممالک کرتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک. صحیح، ہم کریں گے اس پہ مزید بھی بات. زاہد عبداللہ صاحب، افراد باہم معذوری کو مختلف جو ہمارے شعبے ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، یا سرکاری عمارتوں تک ان کو رسائی نہیں دی جاتی، امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگرچہ اگر ہم اس کو ایک وائڈر پرسپیکٹیو میں سوچیں اور دیکھیں تو جو معذور افراد ہیں وہ بھی معاشرتی جو رتبہ ہے اور جو توجہ ہے اس کا حق بھی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے معذور افراد کی تکریم کے حوالے سے ان کے حقوق اور عزت نفس کا بھی بڑا اعلان کیا ہے. یہ جو ایک جنگ ہے، یہ جو امتیازی سلوک ہے، یہ ٹاپ ٹو باٹم ہی ایسا ہے، اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے تک آتے ہیں. اس کی ریکوری ہم کیسے کریں جو اتنا لاس ہمارا ہو گیا، اور آنے والے دنوں میں یہ صرف آپ یا ریم یا نسیم صاحب نہیں ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو ان چیلنجز کا سامنا ہے. کیسے کوپ اپ کریں ہم اس کو؟ ایک تو یہ کہ مذہب کے حوالے سے جتنے بھی مذاہب ہیں، کیونکہ میں پڑھاتا بھی رہا ہوں ڈسیبلٹی کو ایز اے سبجیکٹ ڈسیبلٹی اینڈ ڈیولپمنٹ کے طور پر، جی، تو معذور افراد کی تو ہمیشہ سے بہت بری کیفیت تھی دنیا میں، تضحیح کا نشانہ، نفرت کا، جی ہاں، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ہمارے ہاں دنیا میں ریویلڈ ریلیجنز آئے، پہلے جوڈائزم، پھر عیسائیت آئی، جی، کرسچینٹی، پھر اسلام، تو یہ میں نے بڑا گہرا دیکھا ہے ان سارے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، بائبل میں اور قرآن میں اسپیسیفکلی بہت کہا گیا کہ ہمارے معذور افراد جو ہیں ان کے رائٹس کو مینشن کیا گیا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو امتیازی سلوک ہے، جی، ہم جو اس وقت چاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جی، کسی نہ کسی حوالے سے ہماری جو پوٹینشیلٹیز ہیں، ہمارے جو اندر خصوصیات ہیں، جو خوبیاں ہیں، شاید ہم لوگوں نے اپنے کچھ ریزیلینس زیادہ ہوگی، جی ہاں، فیملی کی سپورٹ ہوگی، جی، نسیم صاحب نے، ریم نے، آپ نے، میں نے وہ کر لیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری طرح کے جتنی بھی اور بھی جو لوگ ہیں ہماری، یہ میں ڈسیبلٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، یہ جو ایکسیس کے ایشوز ہیں نا، جو ریم بھی بات کر رہی تھی کہ یہ ہمارے سب کے مشترکہ ہے. مطلب بہت کامنالٹیز مجھے نظر آتی ہیں ویمن کے ساتھ. دیکھیں نا جی، اگر کسی کی ٹانگ نہیں ہے، جی، ٹانگیں نہیں ہے اور ایکسیسیبل انوائرمنٹ نہیں ہے، وہ باہر نہیں جا سکتا. لیکن ایک وہ لڑکی جس کی ٹانگیں بھی ہیں اور اس کو معاشرتی جو اس کے اوپر قدریں لگائی گئی ہیں ہمارے ہاں جو لگتی ہیں، وہ بھی باہر نہیں جا سکتی ٹانگیں ہونے کے باوجود. تو یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ ہمیں اس سے ہمیں روکا ہوا ہے. آپ امیجن کریں کہ ہماری جتنی بھی مذہبی اقلیتیں ہیں، ہماری خواتین ہیں، خصوصی افراد ہیں، ٹرانسجنڈر ہیں، ان سب کی یہ جو ایکسیس بیریئرز اگر ہم کسی طریقے سے طے کر لیں کہ ہم نے یہ ختم کرنے ہیں ہر ایک کے لیے،
ہر ایک کو ایک باعزت مقام دے کر جی اور اس کی انڈیویجول حیثیت کو مانتے ہوئے کہ حمیرہ ایک فرد ہے، اس کی لائف ہے، ریم ایک فرد ہے، اس کی لائف ہے، نسیم صاحب کی اپنی زندگی ہے ایک نا، جی تو اس کے اندر وہ جو رکاوٹیں ہم دور کریں گے تو یہ ہماری ریاست اور ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں روک رہی ہیں آگے بڑھنے سے، من حیث القوم صحیح ہم آگے اس لیے بھی نہیں بڑھ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جتنے بھی ہمارے معاشرتی رویے ہیں، ہماری پالیسیز ہیں، ہمارے قوانین ہیں، جہاں پہ نہیں ہیں ان کو بنانا چاہیے، جہاں پہ بنے ہوئے ہیں ان کے استعمال میں اگر کچھ گیپس ہیں تو وہ دیکھنے چاہیے، ٹھیک پھر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا ریم صاحبہ، آپ نے زاہد صاحب کی بات بھی سنی کہ ڈیفینیٹلی ایک جب ہم کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام سہولیات جو ہیں وہ ان کی دہلیز تک پہنچیں، ان کو وہاں پہ ملیں. اب ٹرانسجنڈر افراد کے لیے چاہے وہ روزگار کے مواقع ہیں، تعلیم کی سہولیات ہیں، صحت کی سہولیات ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اقدامات ہم کر سکتے ہیں اسپیشلی اس گروپ کے لیے؟ آپ کے سوال کے لیے شکریہ. یہ کافی جامعہ ایک جو کویشچن ہے وہ رہے گا، اور ہمارے پاس تو ٹائم کی بندش ہے، اس میں آپ کو کچھ ہی چیزیں بتا سکتی ہوں. جی ٹرانسجنڈر افراد کے لیے اگر آپ نے کچھ سوسائٹی میں بہتری لانی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کی سوچ پہ کام کرنا پڑے گا. ایبسولوٹلی. آگاہی از دا کی، سینسٹائزیشن از دا آنسر ٹو یور کویشچن ایون. Right. کہ جب تک آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ ٹرانسجنڈر ہوتا کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو صحیح بھی ان کو بتانا ہے کہ یہ ایک جو طبقہ ہے یہ دنیا بھر میں موجود ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہے، زندہ انسان ہیں، اور ان کے پیچھے ایویڈنس جو موجود ہے وہ میڈیکل سائنس ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. اور جو ہی آپ لوگوں کی جو دیکھنے کا انداز ہے اس کو بہتر کرتے جائیں گے، ٹرانسجنڈر افراد کے لیے اپرچونٹیز آٹومیٹکلی کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. میں یہاں پہ مثال دوں گی کہ آپ نے ایک ٹرانسجنڈر فرد کو نوکری تو دے دی، آپ نے کیا اپنے انوائرمنٹ کو انکلوسیو بنایا؟ کیا آپ نے اس کی جو پروٹیکشن ہے اس کی ذمہ داری لی؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے پروناؤنس کیا یوز کرنے ہیں؟ کیا کلیگز کو جو اس کے جب وہ آئے گا کام پہ یا آئے گی تو آپ نے اپنے کلیگز کو باؤنڈ کیا کہ آپ نے یہ ٹرانسجنڈر فرد ہے، اس کے ساتھ رویہ کیا اختیار کرنا ہے؟ تو کیا آپ نے کوئی پالیسیز بنائی ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے، اس کو بلنگ سے بچانے کے لیے، ڈسکریمنیشن سے بچانے کے لیے؟ سو نوکریاں پیدا کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے کنڈیوسیو انوائرمنٹ پیدا کرنا ہے. نوکری جو ہے وہ آٹومیٹکلی ٹرانسجنڈر افراد کے پاس آ جائے گی اگر آپ نے سب سے پہلے تو اس کو گھر سے باہر نہیں جانے دیا، اس کو تعلیم کا موقع گھر کے اندر رہ کے آپ نے فراہم کیا تو وہ پڑھ لکھ سکے گا. باہر آپ ایک گرو کے پاس اس کو ولنریبلٹی میں چھوڑ رہے ہیں، اس کو مارجنلائزیشن. اور دیکھیں، میں گرو یا چیلا سسٹم کو غلط نہیں یہاں پہ کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ گرو کیا کام کرتا ہے. ایک باپ مثال کے طور پہ اگر ٹیچر ہے تو اس کے بچے موسٹ پروبیبلی ٹیچر بن جائیں یا ڈاکٹر بن جائیں، یا اگر والدین میں جو ہے وہ جو آپ کا سرپرست ہے اس کا جو شعبہ ہے آپ کو وہ وہی دے گا نا، پیش کرے گا کہ یہ میرا شعبہ ہے، تم بھی اس سے کما لو. ٹھیک ہے. سو آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ باہر نہیں نکلنے دینا، ان کی تعلیم پہ گھر رہتے ہوئے کام کریں. پیرنٹس کی اکاؤنٹیبلٹی از دا آنسر، کہ پیرنٹس اکاؤنٹیبل ہمارے ملک پہ نہیں ٹھہرائے جاتے. ٹرانسجنڈر بچے جو ہیں یا ٹرانسجنڈر افراد کہیں اوپر سے ڈاؤن لوڈ تو نہیں ہو گئے نا، آئی مین سسٹم کسی سے تو نہیں باہر تو نکل آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، سارا معاملہ گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا، اب آپ نے جہاں گرو کی بات کی، اگر کوئی ٹرانسجنڈر اپنے اس پروفیشن کو چھوڑ کے کوئی جس طرح آپ ماڈسٹی کی طرف آئیں اس طرف جانا چاہے تو کیا کوئی قدغن ان کی طرف سے لگتی ہے، یا کسی ایسی قسم کی تھریٹ کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو جائیں اس کام کے لیے؟ نہیں، دیکھیں، اس اگین یہ جو آپ کا سوال ہے اٹس اے کمپلیکس ایشو، اس کو شاید اتنی جلدی نہیں سمجھا جا سکتا. خواجہ سرا کلچر کوئی صدیوں سے موجود کلچر ہے.
ہاں 1800 جو ہے وہ 1871 کے اندر جب گورا راج آیا اور اس نے ایک قانون متعارف کرایا کرمنل ٹرائبز ایکٹ کے نام سے، اس کے بعد خواجہ سرا اور ٹرانسجنڈر افراد کو سوسائٹی سے ایکسکلوژن ملا، اس کا آؤٹ کم یہ تھا. تو دیکھیں گرو بہت سی جگہوں پہ سپورٹ سسٹم رہے ہیں اپنے چیلوں کے لیے. ہاں ٹھیک ہے، اب ایک چیلا جو ہے وہ دیکھیے سسٹم اسٹیبلشڈ ہے، لوگ نہیں چاہتے کہ لوگ ان سے دور جائیں، لوگ نہیں چاہتے کہ دیکھیں یہ صرف خواجہ سرا فرد کی بات نہیں کری، یہ انسانی نیچر کی میں بات کر رہی ہوں. یعنی ان کے امبریلا کے انڈر وہ خود کو پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں، یہ بات. وہ ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں، لیٹس سے کہ آپ کے ارد گرد 10 لوگ گھوم رہے ہیں اور آپ کو پیمپر کر رہے ہیں، آپ کیوں ان کو جو ہے وہ جانے دینا چاہیں گے؟ آپ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اپنے ارد گرد رکھنا چاہیں گے. سو اگر کوئی اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے اوبویسلی اس کو ریزسٹنس آئے گی. اور اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا خواجہ سرا کمیونٹی، ریزسٹنس آپ کو ہر چینج میں ملتی ہے. اوبویسلی تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں نسیم صاحب، ظاہر ہے تبدیلی جہاں پہ آئے گی وہاں پہ شور شرابہ تو ہو ہی گئی. اب حکومت کی جانب سے قانونی اور آئینی طور پر اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں سو فار؟ آپ اپنے اینگل سے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر مذہبی اقلیتوں کے خلاف کوئی ایسی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو کیا عدالت سے رجوع کرنا آسان ہوتا ہے یا اس میں بھی کچھ ہرڈلز ایسے آ جاتے ہیں؟ ویل اگر تو پریکٹیکل کام دیکھے، ایک تو کام ہم جو گراس روٹ کمیونٹی تک پہنچے سی پی ڈی آئی کے تعاون سے، عوام پاکستان جو ہے وہ فیصل آباد میں کچھ ایسی جگہوں پہ ہے کام کر رہا ہے جہاں جن کو سلمز بھی کہا جاتا ہے اور وہاں پہ مکسڈ کمیونٹیز بھی ہیں. تو اس قسم کے جو کنفلکٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مکسڈ کمیونٹی میں ہوتے ہیں، اور بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈائلاگ نہ ہونے کی وجہ سے کریٹ ہوتی ہیں کہ وہ آلریڈی متھ بنے ہوتے ہیں جن کا تعلق کسی طرح سے بھی فیکٹس سے نہیں ہوتا. رہی بات گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹیوز کی، تو گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹیوز تو آتے رہتے ہیں. آئینی تحفظ تو حاصل ہے آپ کو. آئینی تحفظ، ہاں آئینی تحفظ، چلیے اس کی بھی بات دیکھ لیتے ہیں. مثال لے لیجئے گا کہ ہم 19 سے 22 آرٹیکل اگر پہلے چیپٹر کا دیکھ لیتے ہیں تو اٹس اباؤٹ فنڈامنٹل فریڈمز، جس میں فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیف بھی آتا ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن بھی آتا ہے. لیکن اس سے جو بڑی بات ہے وہ آرٹیکل 25 ہے جو کہتے ہیں ایکوالٹی بیفور لا. جی ہاں بالکل. تو میرا خیال ہے کہ اس کی بات چھوڑ بھی دے جائے اور ایک ہی آرٹیکل کو لے لیا جائے. آرٹیکل 20 بھی یہ کہتا ہے. آرٹیکل 25 جو ہے وہ تو پیورلی کہتا ہے ایکوالٹی بیفور لا. جی ہاں. اب یہ وہ چیز ہے جو سوشل ہارمونی کی بنیاد طے کرتا ہے، جو نیشنل یونٹی کو اسٹرینگتھن کرنے کی بات کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آئین میں جو درج چیزیں ہیں ان کی گارنٹی نہیں ہے. اگر آرٹیکل 20 کو بھی لے لیں، آرٹیکل 21 اور 22 کو بھی لے لیں، یہ تو طے ہے کہ یہ ایسے، لیکن یہ ملے گا کیسے یہ طے نہیں ہے. 5% کوٹا جو ہے وہ جب اناؤنس ہوا تو اس وقت جب کوٹا اناؤنس ہوا تو طے یہ تھا کہ جناب اگر کوئی اپلائی نہیں کر رہا تو اس پہ جو میجورٹی کمیونٹی ہے وہی آئے گی. اور پھر ایک وتیرہ یہ رہا کہ جناب یہ خاکروب بھرتی کرو اور 5% کوٹا فل کر دو. لیکن یہ فیصلہ بات سے ہی آواز اٹھی تھی اور 2015 میں یہ ہوا امینڈ اور اب یہ کیری فارورڈ ہوتا ہے. اگلی بات جو ہے وہ 2021 میں کمپین چلی اور یہ جو ہے وہ اناؤنس ہوا 2% کوٹا ہائر ایجوکیشن میں. جی. اب اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت ساری دوسری آپشنز بھی، جیسے کہ نیشنل کمیشن آن مائنورٹیز اسٹیبلش ہو جانا، اسی طرح وزارت جو ہے وہ مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے اس کا آ جانا. گو کہ نیشنل کمیشن آن مائنورٹی یہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے کہ یہ ایک نوٹیفیکیشن پہ کھڑا ہے. اسی طرح اگر ہم کوٹا کو دیکھیں تو وہ بھی ایک ہی نوٹیفیکیشن پہ کھڑا ہے، لیکن باقی تمام کوٹاز جو ہیں ان کے پیچھے پورا قانون ہے. ویری ٹرو. پورا قانون ہے. اچھا تو اب یہ رہا معاملہ. تو یہ اب طے ہو گیا کہ قانون تو موجود ہیں، آئین کے پاس بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ ایکسیس کیسے ہوگی، ٹرکل ڈاؤن کیسے ہوگا، یہ تھوڑا سا ابہام ہے. اس کا ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ جمہوری نظام جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ اگر لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگا تو جو جمہوریت کے ثمرات ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوں گے. پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور میرے معزز مہمان یہاں پر موجود ہیں، ان سے سنگل لائنر لے لیتے ہیں. مذہبی اقلیتوں، ٹرانسجینڈرز اور افراد باہم معذوری کو معاشرے کا فعال رکن بنانے کے لیے کیا اقدامات لیے جا سکتے ہیں؟ جی زاہد عبداللہ صاحب آپ کا پوائنٹ لیں گے. میرے خیال میں جو ہے نا مقامی حکومتیں بہت ضروری ہیں. مقامی
حکومتیں بہت ضروری ہیں, مقامی حکومتیں بہت ضروری ہیں. میں true. بار بار اس لیے کہہ رہا جی. ہوں کہ ہماری ایلیٹ نے سینٹر سے تو پروونسز میں پولیٹیکل ایلیٹ نے پیسے لے کر چلے گئے, اس کے بعد وہاں پہ بیٹھ کے قابض ہو گئے. چاروں صوبوں میں نیچے جو لوکل گورنمنٹ تک فائنینشیل ریولیوشن ہونی تھی, جو آپ نے ریسورسز نیچے لے کر جانے تھے تاکہ ہر ڈسٹرکٹ میں پیسہ چلا جائے, وہاں پہ پیسہ استعمال ہو لوگوں کے حقوق پہ, لوکل گورنمنٹس افیکٹو والی بنے جس کے اندر ریپرزنٹیشن ہو ٹرانسجنڈر کی, ڈسیبلڈ کی, جو ہماری مائنورٹیز ہیں, تو پھر جا کے آپ کے حالات بدلنے. تو اس لیے مقامی حکومتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. زبردست. جی ریم صاحبہ, اس کا ون لائنر اگر میں جواب دوں تو یہی دے سکتی ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے میکنزمز انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے ملک میں. وہ چاہے کسی مذہبی جماعت سے اٹھتا سوال ہے جس کی وجہ سے کسی بھی ٹرانسجنڈر فرد کی زندگی سٹیک پہ آ جاتی ہے, یا وہ ماں باپ کا ٹرانسجنڈر بچے کو گھر سے آسانی سے نکالنے والا سوال ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی پولیٹیکل پارٹیز کی بھی, اکاؤنٹیبلٹی والدین کی بھی, اکاؤنٹیبلٹی ہر اس ادارے کی جو کہ تضاد کرتا ہے خواجہ سرا اور ٹرانسجنڈر افراد کے ساتھ. ٹرانسجنڈر پرسن کی آگاہی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سزائیں انٹروڈیوس کرائی جائیں جو کہ بتائیں کہ یہ فرد ہے, یہ ٹرانسجنڈر ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کریں گے تو سزا ملے گی. ویری ویلڈ پوائنٹس. میرے تو ذہن میں یہی آتا ہے. ٹھیک. جی نسیم اینتھنی صاحب, دیکھیے اس کے لیے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہماری سوسائٹی ڈائیورس سوسائٹی ہے تو ڈائیورس سوسائٹی کے لیے ایک فارمولا جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمیں جو ملٹی ڈائمینشنل اپروچز ہے وہ دیکھنی پڑے گی. مثال لے لیجئے کہ ہمیں اپنے نصاب کو بھی دیکھنا پڑے گا, لیکن خالی نصاب پہ فوکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری زیادہ تر جو پاپولیشن ہے وہ لو لٹریٹ ہے یا جو اسکول اور کالجز میں جاتے ہی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو فورن فنڈ سے چلنے والی ہم جیسی تنظیمیں ہیں ان کا جو رول ہے سوشل چینج میں یہ بہت ہی مائنر سا ہے. ہم ایز اے فیسیلیٹیٹر کر سکتے ہیں, لیکن جو میجر رول ہے وہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہے, اور کسی بھی سماج کی تبدیلی کے اندر ہمیشہ پولیٹیکل موومنٹ کام کرتی ہے. اگر یہ فارمولا اگر ذہن میں آ جائے تو پھر ہمیں اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی ہٹانا پڑے گی, ٹریڈ یونینز کو یہاں پہ مضبوط کرنا پڑے گا, اور یہاں پہ ایسی تمام قسم کی باتوں اور ایسی تمام قسم کی تعلیم جو ایک فرد کو ایک دوسرے فرد کے ساتھ نفرت میں ابھارتی ہے اس کو بین کرنا پڑے گا. فریڈم آف ایکسپریشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ ہیٹ سپیچ کو بھی دیکھنا پڑے گا. یہ بڑی تیکھی گراؤنڈ ہوتی ہے کہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن کا جو رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کہاں پہ ہم ہیٹ سپیچ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. تو وہ ان تمام چیزوں کی جو ذمہ داری ہے یہ ریاست کو لینا پڑے گی, اور ایسی تمام فیکٹریاں بند کرنی پڑے گی جو یہ ذمہ داریاں نبھا رہی ہے. سو میرے خیال میں ملٹی ڈائمینشنل اپروچز جو ہیں وہی بہترین حل ہے, اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو رول ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہے, اور اس میں گراس روٹ سے جو پولیٹیکل موومنٹس ہیں ان کو بھی اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کی وائسز جو ہے وہ انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ جو ریسورسز ہیں اداروں کے ساتھ پاس ان کو سفیشینٹ یا اپروپریٹ ریسورسز ایلوکیٹ کیے جا سکتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حکومت نے بہت سارے کمیشنز بنا دیے. اب دیکھیے یہ کمیشنز جو ہے وہ حکومت نے اسٹیبلش کر دیے, لیکن ان کو فنکشنل رکھنا جو ہے یہاں پہ رول ہے سول سوسائٹی کا اور لے پیپل کا. ناظرین کرام, آج کی گفتگو پہنچی اپنے اختتام تک. ہم اپنے معزز مہمانوں کے بے حد شکر گزار ہیں جنہوں نے آج مذہبی اقلیتوں, ٹرانسجنڈر افراد اور افراد باہم معذوری کے اہم مسائل پر تفصیلی گفتگو کی. ہمیں یہ سمجھنے کا موقع ملا کہ یہ مسائل کتنے پیچیدہ اور گہرے ہیں, اور ان کے حل کے لیے ہمیں کس قدر محنت اور تعاون کی ضرورت ہے. ہم نے یہ بھی جانا کہ ان مسائل کا حل صرف ریاست یا اداروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہم سب کو مل کر ایک بہتر اور مساوی معاشرہ بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا. ہم نے یہ جانا کہ معاشرتی شمولیت سے نہ صرف معاشرے میں تعصب اور امتیازی سلوک میں کمی آتی ہے, بلکہ جس معاشرے میں تمام شہریوں کو اپنی پوری صلاحیت استعمال کرنے اور برابر معاشی ترقی کے مواقع ملتے ہیں
وہاں شہری معیشت میں زیادہ بھرپور طریقے سے حصہ ڈالتے ہیں اور مجموعی ترقی اور خوشحالی میں بھی اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔